بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ صورت سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا سورہ نحل کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ حجر میں عذاب کا تذکرہ تھا، عطا امر اللہ، اور سورہ نحل میں عذاب کے نزول کا بھی تذکرہ تھا کہ ایک قوم پر اللہ کا عذاب آیا ناشکری کی وجہ سے، کانت آمنۃ مطمئنہ۔ تو اس صورت تو باوجود مشرکین مکہ کے نہ ماننے کے عذاب کا تذکرہ بھی آیا، عذاب کا قرب بھی بتایا گیا، باوجود اس کے مشرکین مکہ چونکہ نہیں مان رہے تھے، ہر آئے دن اپنے منہ مانگے معجزے طلب کر رہے تھے، تو پھر اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے یعنی معجزے معراج کو ذکر کیا گیا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ پکار صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کو پکارو۔ اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 110 میں ہے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن فلہ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کو رحمان کہہ کر کے پکارو یا اللہ کہہ کر کے پکارو، تمام اس کے نام خوبصورت ہے۔ اس دعوے پر کہ پکار صرف اللہ سے ہونی چاہیے، دعا اللہ سے ہونی چاہیے، اس پر 6 عقلی دلائل ہیں۔ نمبر 1، ہو سمیع البصیر، سمیع البصیر، دعاؤں کے سننے والا، چونکہ صرف اللہ ہے تو دعا بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ جعلنا اللیل والنہار سے اللہ پاک نے اپنے متصرف الامور ہونے کو بیان کیا کہ جب تمام کاموں میں تصرف اللہ ہی کرتا ہے تو جس کام کی آپ کو ضرورت ہوگی تو اس کا متصرف بھی اللہ ہی ہے، لہذا اللہ کو ہی پکار ہونی چاہیے۔ دلیل نمبر 3، یبسط الرزق لمن یشاء، کہ رزق کو اللہ ہی کشادہ کرتا ہے تو لہذا رزق کے معاملے میں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ دلیل نمبر 4، ربک عالم بمن فی السماوات والارض، کیونکہ مشکل کشا ہونے کے لیے، دعا سننے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، اور عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو کوئی مشکل کشا بھی نہیں۔ نمبر 5، ربکم الذی یزجی، تمہارا رب وہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، تمہارے لیے بارش کا انتظام کرتا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہی پکار کے مستحق ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے، لہذا رزق کے معاملے میں دعا اسی سے ہونی چاہیے۔ دلیل نمبر 6، انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کس طرح ہے کہ کیا تم مالک ہو کہ اپنے رب کے رحمت کے خزانوں کے؟ جب تمام رحمت کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو رحمتوں کے لیے، مغفرتوں کے لیے بھی پکار صرف اللہ کو ہونی چاہیے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ آگے جو بات بیان ہوگی وہ ذرا ایسی انوکھی ہے کہ اکثر لوگ اس کو مانیں گے نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سے ہی اللہ پاک نے توجہ دلائی کہ سبحانہ، جس نے اس معجزے کو واقع فرمایا ہے، کیونکہ معجزے کے اندر فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اس اللہ کی طاقت کو تو دیکھو کہ وہ ہے کیسا، پھر آپ کے لیے اس معجزے کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو۔ تو عبد یہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ معراج جسمانی ہوا ہے، صرف روحانی نہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا بے عبدہی اپنے بندے کو۔ تفسیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں، والعہدۃ علیہ، ذمہ داری اسی کی اپنی ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اللہ پاک نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے محمد میں آپ کو کس چیز کے ساتھ فضیلت عطا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یار اللہ، اگر آپ مجھے فضیلت دینا چاہتے ہو تو میرے معراج کا تذکرہ ان تنسبنی الی العبودیت، اپنی عبدیت کے ساتھ مجھے منسوب کریں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اسریٰ بعبدہ، کیونکہ لن یستنکف المسیح ابن مریم ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اللہ کے فرشتے یا حضرت عیسیٰ یا انبیاء یہ اللہ کے عبد ہونے پر، اللہ کے بندے ہونے پر آر محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ پوری مخلوق کہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ نام لے کر کے کہے کہ محمد میرا بندہ، یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی تک۔ اولاً زمینی سفر ہوا براق پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دو فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لے کر آئے، جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا قدم اٹھانا اتنا تو اس کا ایک ایک قدم لمبا تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک وہ قدم رکھتا تھا۔ اس براق پر سوار ہو کر کے اللہ کے رسول مسجد الاقصی میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو مسند ابی یعلا میں ہے کہ وہاں پر پھر میں نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تو وہاں سارے انبیاء علیہ السلام مقتدی بن گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بن گئے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ اب آگے، اب یہاں تک مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد الاقصی تک معراج کا ثبوت چونکہ نص قطعی سے ہے تو اس کا جو منکر ہوگا کافر ہوگا، لیکن آسمانوں تک جانے کا جو تذکرہ ہے وہ اخبار احاد سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول آگے گئے معراج کے لیے نا، تو کیسے گئے؟ اب اللہ پاک کی قدرت سے جبرائیل علیہ السلام بس اس کو ساتھ اپنے ساتھ آپ علیہ السلام کو لے کر گئے۔ کیفیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آگے کون سی سواری استعمال ہوئی، لیکن مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب احکام فتاوی افریقہ میں لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبد القادر جیلانی نے کندھا دیا۔ یہ سمجھو بات، یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 472 کے قریب جو ہے نا متوفا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 400 سال بعد کا آدمی ہے۔ اس آدمی کے لیے احمد رضا نے کہا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو کندھا دے کر کے اوپر کیا۔ اور کسی نے پوچھا نا کہ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، احمد رضا سے سائل نے سوال پوچھا کہ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے کہ کوئی عبد القادر جیلانی کو مخاطب کر کے کہے تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، لے چڑھے عرش برین پر المدد یا عبد القادر، لے چڑھے عرش برین پر عبد القادر، آپ اور نبی علیہ السلام کو عرش برین پر لے گئے، یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ تو احمد رضا نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھو بلکہ یوں پڑھو، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر، جب گئے عرش برین پر المدد یا عبد القادر، یہ پڑھو۔ یعنی صرف پیران پیر نے نبی علیہ السلام کو کندھا دے کر کے اوپر کیا، باقی اوپر لے نہیں چڑھے۔ سمجھے فرق یا نہیں سمجھے؟ اچھا، پھر جب وہاں گئے تو شیعہ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہاں پر ہاتھ میں لایا گیا، وہ ہاتھ کس کا تھا؟ علی کا تھا، علیہ باللہ، حضرت علی کو اللہ بنا دیا۔ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ میں نے معراج والی رات اللہ پاک کو اس سال میں دیکھا کہ وہ 30 سال کا نوجوان تھا،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اللہ پاک کے جسمیت کا قول ہے. اور پھر کچھ مولوی کیا کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے، عرش معلیٰ پر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے مبارکہ اتارنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی جوتے مت اتارے، آپ جوتوں کے ساتھ اوپر آئیں کیونکہ عرش آپ کے جوتوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر بات بڑی چٹپٹی ہے، پیاری ہے، ہر شخص کو اپنے نبی سے پیار ہوتا ہے تو ہر مسلمان کہتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خطیب پھر ایسا جوش میں آ جاتا ہے نا کہ خطیب کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، جہاں تک آدم علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے وہاں تک میرے محمد کا جوتا پہنچا ہے. علیہ باللہ. حالانکہ یہ وہ روایت ہے کہ اس روایت کے بارے میں مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب فتاوی احکام شریعت میں لکھا کہ جھوٹی روایت ہے. علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس میں کہتے ہیں قبح اللہ واضیہ، اللہ پاک اس روایت کے بنانے والے کا منہ کالا کرے جس نے نبی علیہ السلام پر بہتان تراشی کی. کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کا واقعہ موجود نہیں ہے. اور پھر بعض بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو نبی نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. تو جان لو کہ اس روایت کو بھی نقل کرنے والے ابو اللہ سمرقندی بحر العلوم جو اس کی تفسیر ہے اس میں نقل کیا ہے بغیر سند کے، اور تنبیہ الغافلین میں بھی اس کو نقل کیا ہے بغیر سند کے. اس کے علاوہ متقدمین میں اس روایت کا کہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ روایت ہے کہاں پر، کہیں پر اس کی سند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب درس ترمذی میں کہا ہے کہ اس روایت کی سند میرے کو نہیں ملی. تو جس روایت کی سند شیخ تقی صاحب جیسے محدث الاثر کو نہیں ملتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ روایت کیسی ہوگی. دیکھو فرمایا بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد الاقصیٰ تک اس کو پہنچایا پیارے نبی کو. الذی وہ مسجد اقصیٰ بارکنا حولہ کہ ہم نے برکت ڈالی تھی اس مسجد نبوی کے، مسجد اقصیٰ کے بیت المقدس کے ارد گرد. کس چیز کی برکتیں ڈالی تھی؟ برکات الدنیا، برکات الدین والدنیا، دین اور دنیا سب کی برکت ہے. یا کیونکہ وہ انبیاء کا معبد رہی، لأنہ متعبد للانبیاء، اس لیے کہ بیت المقدس یہ انبیاء کا عبادت گاہ رہا، وحی کے اترنے کی جگہ رہی، اور وہ نہروں اور درختوں سے بھرا ہوا مقام تھا. تو دنیوی برکتوں اور اخروی برکتوں سے، دینی برکتوں سے یہ بیت المقدس مالا مال تھا. ہم نے سیر کرایا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس مسجد اقصیٰ تک الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی تھی. لنریہ من آیاتنا، کیوں؟ تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کو دکھایا زمین پر رہتے ہوئے، اور یہاں نبی کو اللہ پاک نے آسمانی نشانیاں دکھائی لیکن وہاں پر بلا کر کے. توجہ نہیں، اللہ پاک زمین پر بھی دکھا سکتے تھے نا سب کچھ، لیکن اللہ نے وہاں بلایا. وہ ایک خطیب نے واز کیا کہ اللہ پاک سب کچھ یہاں پر بھی دکھا سکتے تھے لیکن بلایا وہاں پر. یہ کیوں؟ مخلوق کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ سب سے اوپر ہے. جب پہلے آسمان پر آئے تو مخلوق کو بتایا گیا کہ ساری مخلوق، تمام انسان نیچے ہے، نبی سب سے اوپر. لیکن جب دوسرے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان والوں کو بتایا گیا کہ تم سے بھی اوپر. بالآخر ساتویں آسمان پر گئے، اس سے آگے گئے سدرۃ المنتہا تک، تو ساتوں آسمانوں کی مخلوق کو بتایا کہ پوری مخلوق نیچے ہے، محمد سب سے اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کے اظہار عظمت کے لیے وہاں آسمانوں پر بلایا، ورنہ تو اگر یہی نشانیاں دکھانی مطلوب ہوتی تو اللہ پاک وہ تو زمین پر ہی دکھا سکتے تھے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. بات سمجھ میں آئی؟ جہاں تک تعلق نمازیں پڑھانے کا ہے نا، دیکھو اس کی کیفیت کسی مستند روایت میں نہیں ہے.
جو روایت باقاعدہ باسند ہو، باسند روایت ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ میں نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی، 4 نمازیں پڑھائی، ایسی روایت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جس نے بھی کوئی بات کی تو وہ اپنے گمان سے کی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کل احد یؤخذ و یترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی بات لی بھی جاتی ہے چھوڑی بھی جاتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر کسی کی بات چھوڑی جا سکتی ہے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کی بات بھی چھوڑنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ بات ہو تو مستند ہو، گئی روایت سے ایسی مستند بات نہیں ملے گی۔ جاتے وقت نماز پڑھانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ، ہاں بھائی وہاں نماز پڑھائی تو کیا سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وہ حیدری صاحب نے بیان کیا تھا کسی زمانے میں، ارے بھائی سورہ فاتحہ اس وقت نازل ہوئی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو کہا پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو گئی نا؟ سمجھے؟ کبھی کبھی بڑا آدمی بھی جو نا چھوٹی بات کر لیتا ہے نا، کہا لوگوں نے نازل ہوئی تھی اس وقت سورہ فاتحہ، سب نے کہا، مجمع نے کہا نہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی تمام انبیاء کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جاتی تو ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسی بات کو بھی حیدری صاحب نے بیان کیا ہے السلام علیکم ایھا النبی کو۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت، لبنی اسرائیل، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو کیوں دی کتاب؟ تاکہ تم نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو وکیلا، کارساز۔ وکیلاً اے رباً، کہ تکلون الیہ امورکم، کسی کو ایسا رب نہیں بنانا کہ اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کرو، تو مانا کارساز، یہی نتیجہ نکلا نا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو کارساز نہیں بنانا، تمہارا کارساز صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ ذریت من حملنا مع نوح، ذریت منصوب ہے علی النداء، تفسیر مدارک، یعنی یا ذریت، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا، جن کو ہم نے اٹھایا تھا، مع نوح، کس کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور بے شک ان لوگوں کا قائد نوح علیہ السلام تو عبدا شکورا، شاکر آدمی تھے، شاکر بندے تھے اللہ کے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ پاک کا اپنے بندوں کو مانوس کرنا، ان کو اپنی نعمت یاد دلائی کہ دیکھو تم نوح علیہ السلام کے متبعین کی اولاد ہو۔ اور نوح علیہ السلام کا تو کیا کہنا، جب ایسے عظیم نبی کے امت کے تم اولاد ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے نقش و قدم پر چلو جو جن کی کشتی پار ہو گئی، ہاں جن کا بیڑا پار ہو گیا، ان کے نقش و قدم پر چلو۔ وَقَضَيْنَا، لقمے دے رہا ہے نا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب کے اندر، تورات کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اے بنی اسرائیل تم ضرور بضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتین، 2 دفعہ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے ان کے کتاب کے اندر یہ بات لکھ کر دی کہ تم ضرور بضرور 2 دفعہ فساد مچاؤ گے، ضرور بضرور تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بضرور تم سرکشی کرو گے، سرکشی بڑی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ذرا غور فرمائیں۔ دراصل بنی اسرائیل جب فلسطین میں آباد تھے تو اللہ پاک نے بابل کے علاقے کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، کیونکہ یہودی بڑی شریر قوم گزری ہے۔ جب وہ بیت المقدس میں رہتے تھے اللہ نے ان کے لیے ان کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، تو اس دور میں انہوں نے شرارتیں کی،
تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس بخت نصر نے ان کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، جو بچ گئے تو ان کو بابل میں لے کر گیا، جا کر کے وہاں غلام بنا دیا۔ پھر تیتانوس کے نام سے ایک ایران کا بادشاہ نکلا، اس نے پھر ان بابل والوں پر، بخت نصر کے قوم پر حملہ کیا، اور پھر اس کو ان بنی اسرائیل پر رحم آیا تو اس بنی اسرائیل کو اس نے چھوڑا کے دوبارہ بیت المقدس میں چھوڑا۔ تو پھر ہوا کیا کہ پھر دوسرے کسی بادشاہ نے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا اور پھر ان کو دوبارہ تکلیف دی۔ تو فرمایا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب مسلط ہوگا۔ اس کا بیان یہاں پر ہے۔ فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور بضرور تم فساد پھیلاؤ گے زمین میں 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بضرور تم سرکشی کرو گے، سرکشی بڑی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آئے گا وعدہ، پھر جب آئے گا وعدہ اولاہما، کس کا؟ ان 2 فسادوں میں سے ایک کا، بعثنا علیکم عباد لنا، بھیجیں گے تم پر ہم اپنے بندے، اولی باس شدید، سخت جنگجو، سخت جنگ والے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھس گئے ان کے گھروں کے درمیان میں، بیت المقدس میں۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ تھا ایسا وعدہ جو ہو کر کے رہنا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لٹایا تمہارے لیے دوبارہ لوٹنے کو ان کے اوپر، یعنی ہم نے تمہارے لیے پھر غلبہ لٹایا ان کے لیے، پھر ہم نے لٹایا تمہارے لیے الکرۃ، الغلبہ، مدارک، پھر لٹایا ہم نے تمہارے لیے غلبے کو ان پر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور ہم نے تمہیں بڑھایا مالوں میں، وَبَنِينَ، اور بیٹوں میں، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں کر دیا اکثر افراد میں، یعنی ہم نے تمہاری نفری بھی بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ ہمارے شیخ فرماتے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اصلوں میں آئے ہو تو اپنے لیے آئے ہو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ برائی تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا آخری وعدہ، آخری فساد کا وعدہ، تو پھر ہم بھیجیں گے تمہارے اوپر بعثناہم مدارک، پھر ہم نے بھیجا ان کو لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑیں تمہارے چہروں کو۔ دوسرے فساد کے موقع پر ہم نے بھیجا ان کو تاکہ وہ بگاڑیں تمہارے چہروں کو۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور چاہیے کہ وہ داخل ہو جائیں مسجد الاقصیٰ میں، کما دخلوہ، جیسے داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن، پہلی دفعہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور چاہیے کہ ہلاک کر دیں ہر اس چیز کو، عَلَوْا، جس پر یہ غلبہ پائیں، تَتْبِيرًا، ہلاک کرنا۔ زین العابدین سو رہے ہو میرے خیال میں اب، یہ پس منظر سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ تاکہ برا کریں تمہارے چہروں کو، مانا بگاڑیں تمہارے چہروں کو۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، پھر امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، کب؟ بعد المرۃ الثانیہ، دوسری دفعہ کے بعد امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا، ان تبتم، اگر تم توبہ کرو گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اِلیٰ عُقُوبَتِکُم، تمہاری سزا کی طرف، مدارک۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کیا جہنم کو کافروں کے لیے محبساً، قید خانہ، تقی صاحب، قید خانہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس حال کے لیے، لام کے لیے نا، للہ، اللہ کے لیے، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، للتی اے للحالت التی، یعنی اس حالت کے لیے، یہ اقوم، جو حالت کیا ہے؟ زیادہ مضبوط ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو کرتے ہیں نیک اعمال۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بڑا۔
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، یہ يدعو واو کے ساتھ بھی ہے، کبھی اس کی واو کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور پکارتا ہے انسان شر کے ساتھ۔ توجہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان اتنا جلد باز ہے نا کہ جس طرح خیر کو دل سے مانگتا ہے نا، جس طرح کبھی خیر کو مانگتا ہے اتنا ہی جلدی سے شر کو بھی مانگتا ہے۔ تھوڑا سا بیمار ہوا نا، بس اللہ مجھے مار دے، نہیں سمجھے وہ بات، حالانکہ ہمیشہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے صحت دے، اگر کچھ بیمار ہوا معمولی اللہ مجھے بس مار دے، یہ جلد بازی ہے نا۔ تھوڑے تھوڑے پر بچوں کو بد دعا دے گا، خصوصاً عورتیں تھوڑے تھوڑے پر بچوں کو بد دعا دیتی ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب شہید ہو گئے نا، تو چند دن پہلے امت اخبار والوں نے اس سے انٹرویو لیا تھا، تو اس نے اس کی شہادت کے بعد انہوں نے اس کے انٹرویو کو شائع کیا، تو اس میں اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں جب چھوٹا تھا اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، تو والدین تو پریشان ہوتے کہ بچہ کہیں دیوار سے نہ لگ جائے، کسی چیز میں نہ لگ جائے، سر نہ پھٹ جائے۔ بچے کو تو مزہ آتا ہے لیکن والدین کو تو پریشانی ہوتی ہے بھاگنے سے۔ تو کہتے میری والدہ نے مجھے بد دعا دی، اللہ کرے کہ کتا تجھے کاٹے، تو کہتے جیسے ہی میں اوپر سے نیچے اترا نا اسی وقت مجھے کتے نے کاٹا۔ نہیں سمجھے بات، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم واموالکم، آپ نے پڑھی ہے روایت مشکات میں کہ اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہیں کیا کرو، اس لیے کہ کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ پاک پھر وہ کر ہی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے خواتین کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ جلدی سے بد دعائیں نہیں دیا کریں۔ دیکھ لو کہاں ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان شر کی، دعاءہ بالخیر، جس طرح کہ یہ دعا کرتا ہے کس کی؟ خیر کی، علی نفسی و مالہ و اہلہ و ولدہ کما یدعو لہم بالخیر، مدارک آیا کہ نہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، توجہ ہے، یہاں سے دلیل نمبر 1 بیان ہو رہی ہے نا، یہاں سے دلیل نمبر 1 بیان ہو رہی ہے، بلکہ دوسری پہلے آیا تھا نا هو السمیع البصیر، ارے پہلی دلیل کیا تھی؟ انہ هو السمیع البصیر، اب دوسری دلیل کیا آ رہی ہے؟ فرمایا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، پس تاریکی بنا دی ہم نے رات کی نشانی۔ توجہ ہے، تقی صاحب کا ترجمہ، رات کی نشانی کو اندھیری بنا دیا۔ توجہ ہے سب کی، لڑکے مہا یمہو فی کتاب اللہ، یمہو مٹانا، مٹانا بنا دیا ہم نے رات کی نشانی، تاریکی بنا دی ہم نے رات کی نشانی، قریب قریب ہے نا۔ اچھا، تفسیر مدارک میں اس طرح ہے، فمحونا آیت اللیل ہی القمر، ہم نے مٹایا ہے رات کی نشانی کو۔ رات کی نشانی کیا ہے؟ وہ چاند ہے بھائی، رات کی نشانی کیا ہے؟ چاند۔ تو رات کی نشانی یعنی چاند کو ذرا ہم نے مٹایا ہے، کیا مطلب؟ اس میں کم روشنی رکھی ہے، جبکہ دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے بات، مبصرتاً، روشنی، سمجھ گئے ہو بات؟ دیکھ لو، اب اس اعتبار سے پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فمحونا آیت اللیل، بس ہم نے مٹایا ہے رات کی نشانی کو، یعنی رات کی نشانی چاند کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ذرا نسبتاً کم روشن کیا ہے۔ وجعلنا آیت النہار مبصرتاً، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا ہے مبصرتاً، روشنی کو۔ توجہ ہے، یعنی شمسہ مضیۃ للابصار، تفسیر قرطبی،
ہم نے رات کی نشانی یعنی چاند کو ذرا تاریک بنایا ہے، یعنی نسبتاً کم روشن بنایا، جبکہ وجعلنا شمسہ مضیۃ للابصار، جبکہ دن کے سورج کو ہم نے آنکھوں کو روشنی دینے والا بنایا ہے۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم جان لو سالوں کے حساب کو، اور اس طرح اپنے اور معاملات کے حساب کو۔ یہ جو دن راتوں کی تبدیلی سے یار حساب معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کیا ہے، کھول کے بیان کرنا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان چمٹا دیا ہے، بلکہ الزمناہ چمٹا دیں گے ہم اس کو، طائرہ اس کا اعمال نامہ، اس کا عمل، فی عنقہ اس کے گلے میں، طائرہ ای عملہ، تفسیر مدارک۔ ہر انسان الزمناہ چمٹا دیں گے ہم اس کو، طائرہ اس کا عمل، فی عنقہ اس کے گلے میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً ایسی کتاب، یلقاہ منشورا کہ ملاقات کرے گا اس کے ساتھ کھلے ہونے کی حالت میں۔ آیا کہ نہیں ہے؟ ارے اعمال نامہ اس کے لیے ہم کھولیں گے کہ یہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ اس سال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا۔ اقرا کتابہ کا، پڑھیے اپنی کتاب، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، اقرا کتابہ کا، پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تو آج خود، کافی ہے تو خود آج کے دن اپنے اوپر حسیباً حساب کے لیے، اپنا حساب خود ہی کرو، دوسرے کسی کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں آپ نے کیا پڑھا 28ویں پارے میں کہ جب کسی کا اعمال نامہ بہتر سامنے آتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہاں مقرؤ کتابیہ، آ جاؤ میرے دوستو، آ جاؤ میرے پیارو، آ جاؤ میرے خیر خواہو، میرا نتیجہ تو دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بلا بلا کے اپنا اعمال نامہ دکھاتا ہے، اور اگر نتیجہ خراب آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ تو اچھا تھا۔ طالب جب اپنا برا نتیجہ دیکھتا ہے تو نوٹس ہی وہاں سے پھاڑ دیتا ہے، آگے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے فانما یہتدی لنفسہ، تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن وہاں پر نوٹس پھاڑ سکے گا؟ من اہتدی، جو ہدایت یافتہ ہوا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن ضل، اور وہ جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہ، تو فقط وہ بھٹکتا ہے اپنے اوپر، کیا مطلب اس کے بھٹکنے کا نقصان اس کے اوپر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کوئی نفس دوسرے کے بوجھ کو۔ آیا وما كنا معذبین، اور ہم نہیں عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجیں رسول کو۔ توجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں جو زمانہ ہے، زمانہ فترت ہے، درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ اس دور میں لوگ ابراہیمی دین پر تھے، کیا مطلب؟ توحید پر قائم تھے۔ صحیح بخاری جلد اول میں بھی ایک آخر میں واقعہ آیا ہے جس میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے پاس گیا کہ مجھے یہودیت اختیار کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہودی بنو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ نصرانیوں کے پاس گیا تو نصارہ مولوی بھی خیر خواہ تھا، اس نے بھی کہا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دین ابراہیمی برحق ہے، تو کہتے ہیں میں ان سے باہر نکلا، اللہ سے دعا کی میرے مولا مجھے میں دین ابراہیمی پر ہوں، بس مجھے اسی پر قائم فرما۔ تو دین ابراہیمی پر جو لوگ اس زمانے میں قائم تھے تو وہ کامیاب ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا حضرت عبد المطلب، ان لوگوں تک چونکہ دین کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اگر یہ بھی دین ابراہیمی پر ہوں گے تو یہ کامیاب ہیں۔ بات سمجھ میں؟ جہاں تک تعلق ابو طالب کا ہے تو اس تک دین کی دعوت پہنچی اور اس نے نہیں مانی، انکار کیا، تو یہ کافر ہے، اس کو اللہ کے رسول نے خود جہنمی بتایا ہے۔ باقی ان حضرات کے لیے کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، توقف ہی بہتر ہے۔
کیونکہ وما کننا معذبین، ہم عذاب نہیں دینے والے ہیں حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم اٹھائیں رسول کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ پاک اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم بستیوں کو تباہ کس طرح کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر انہوں نے فسق و فجور شروع کیا اس میں۔ فسق و فجور زیادہ مالدار کرتے ہیں غریب؟ کیونکہ موبائل بھی مالدار کے پاس، ڈش بھی مالدار کے پاس، اور بھی بہت سارے اسباب سارے مالدار کے پاس ہوں گے نا۔ تو چونکہ اور بدماشی بھی کون کرے گا؟ مالدار، کہ 5 روپے دے کر کے تھانے پر اپنے آپ کو چھڑا لے گا، غریب چھڑا سکتا ہے؟ تو فرمایا امرنا مترفیہ، ہم نے حکم دیا اس بستی کے مالداروں کو، ففسقوا فیہا، تو انہوں نے فسق و فجور پھیلایا بستی میں، فحق علیہ القول، تو ثابت ہو گیا پھر اس کے اوپر قول یعنی عذاب، قول العذاب ثابت ہو گیا۔ کیونکہ جب عذاب کسی بستی پر آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ عذاب کس کو پہنچے اور کس کو نہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عذاب جب آتا ہے تو صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ اوروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر ہر کوئی اپنی نیت پر اٹھایا جاتا ہے، اپنے اعمال پر اٹھایا جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، پر ثابت ہو گیا اس پر قول، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا ان بستیوں کو ہلاک کرنا۔ وکم اہلکنا من القرون، اور کئی ساری ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، امتیں، کئی ساری ہلاک کر دی ہم نے امتیں، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد۔ وکفا بربک، اور کافی ہے آپ کا رب، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہ کے لیے، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہونے کے لیے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کے خبر رکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ مَن کان یرید العاجلہ، جو ارادہ کرے گا جلدی کا یعنی جلد نفع کا، تفسیر السمانی میں ہے الدنیا، جو چاہے گا دنیا کو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو جلدی کریں گے اس کے لیے دنیا کے نفع میں، دنیا کے اندر، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں گے، آیا سمجھ میں؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کر دیں گے اس کے لیے جہنم، یصلاھا، داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموما مدحورا، رسوا ہو کر کے، اور مطرودا، اللہ کی رحمت سے دڑایا ہو کر کے۔ آیا ترجمہ ہے نہیں؟ مذموماً رسوا، اور مدحوراً مطروداً، مدارک، دڑایا ہوا اللہ کی رحمت سے۔ ومن اراد الاخرہ، اور وہ جو ارادہ کرے گا آخرت کا، وسعی لہا سعیا، اور کوشش کرے گا اس کے لیے کوشش کرنا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، کہ ان کی کوشش قدر کی جائے گی۔ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا قدر کیا جاتا ہے۔ باقی کفار کا جہاں تک تعلق ہے، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ہوا نے اڑا دیا، کل عدم ہو گئے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر کسی کو بڑھاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، ہر کسی کو بڑھاتے ہیں ہم، مال دولت رزق ہر کسی کو بڑھاتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کافر کو بھی ملتی ہے اور مومن کو بھی ملتی ہے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ رزق، دولت، اسباب، فرمایا یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جو مسلمان کے ساتھ خاص، مومن ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی بڑھاتے ہیں اور ان کو بھی بڑھاتے ہیں۔ کیا کہا شیخ سعدی نے؟ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری، اللہ جب دشمنوں پر آپ کی اتنی بڑی نظر کہ فرعون اور حامان اور شداد جیسے ظالم کی آپ نے روزی بند نہیں کی، تو اللہ اپنے دوستوں کو، علماء طلباء کو کیسے محروم کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وہؤلاء کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء، ہر کسی کو بڑھاتے ہیں، ان کو بھی، وہؤلاء، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے۔ ان اللہ لا یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یہ حدیث کس کس کو یاد ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔
کتنی دفعہ میں نے تم لوگوں کے سامنے پڑھی ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے. ان اللہ لا یعطی الدنیا، بے شک اللہ پاک دنیا دیتے ہیں، من یحب و من لا یحب، اس کو بھی جسے پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی جسے پسند نہیں کرتے. ولا یعطی الایمان الا من یحب، لیکن ایمان نہیں دیتے ہیں مگر اس کو جس کو پسند کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ولا یعطی الدین، دینداری نہیں دیتے ہیں مگر اس کو جس کو پسند کرتے ہیں. آیا کہ نہیں؟ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے آپ کے رب کی عطا کوئی ممنوع، آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے. آپ کے رب کی عطا کافر کو بھی ہوتی ہے اور مومن کو بھی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے تو صحیح کس طرح ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، کس میں؟ فی المال والجاہ. آپ دیکھو تو صحیح ان کافروں میں سے بھی، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لیکن وللآخرۃ اکبر درجات، بلکہ یہاں کافر کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ہو. آپ دیکھیے لوگوں کو کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، مال میں، مرتبے میں، اسباب میں. لیکن فرمایا دنیا اور دنیا کے اسباب، مال، ملکیت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وللآخرۃ اکبر درجات، آخرت جو ہے وہ بڑی ہے ازروئے درجات کے. تمیز محول عن الفاعل، کیا مطلب؟ آخرت کا درجہ بڑا ہے، دنیا کا درجہ بڑا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں آخرت کا درجہ بڑا ہے. وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور آخرت ہی بڑی ہے ازروئے فضیلت کے. شاعر سمجھ رہے ہو ترجمہ ہے نہیں؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ بیٹھ جاؤ گے رسوا ہو کر کے، اور ذلیل ہو کر کے، مخذولا رسوا ہو کر کے. آیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور فیصلہ کیا ہے آپ کے رب نے، اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا کہ مت عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اس اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اے احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے تیرے پاس، اگر پہنچ جائے تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما آپ کے والدین میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں. کیا مطلب؟ جب آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو مت کہنا ان کو کوئی اف، اف بھی نہیں کہنا ان کو. ولا تنہرہما، تو جب اف کہنا حرام ہے تو جوتا مارنا تو بے طریقے اولا حرام ہے نا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور بات کرنا ان کے لیے بات عزت والی، کوئی بے عزتی کی بات ان کے سامنے نہیں کرنا، ان کے ساتھ میں سامنے عزت والی بات کرنا. تفسیر الدر المنصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کو دیکھتے نا تو کیا کہتے؟ ارحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، او میری اماں اللہ پر رحم فرمائے، آپ نے میری بچپن میں پرورش کی. آیا نا؟ جب بھی دیکھتے ارحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، تو وہ والدہ کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے کیونکہ بڑے بن کر کے آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکاؤ لہما، کن کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے. جناح الذل، والدین آپ کے ٹائم کے لیے مرتے ہوں گے. میری والدہ الحمدللہ باحیات ہے نا، تو الحمدللہ وہ ابھی تک میرے ساتھ تھی جب سے میں یہاں پر ہوں کراچی میں. لیکن ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے کہ وہ گاؤں تشریف لے گئی بڑے بھائی کے پاس. تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس روزانہ میں اس کے ساتھ بات کروں. نہیں سمجھی بات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، خصوصاً یہ آج کل تو اتنا مصروف ہونا کہ اللہ کی پناہ، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کسی طرح ٹائم نکالنے کا. اور جب میں والدہ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری اس کے ساتھ ابھی پہلی ملاقات ہوئی ہے، صرف فون پر بات کرنے میں. اتنا وہ خوش ہو جاتی. پھر وہ بتاتے ہیں میرے بھتیجے وغیرہ کہ اماں بہت خوش ہو گئی آپ کی باتوں سے. تو دیکھو اپنے والدین کے لیے ٹائم نکالا کرو، بجائے موبائل کو ٹائم دینے کے اپنے والدین کو ٹائم دے دو.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکاؤ ان کے لیے جناح الذُّلِّ، شفقت کا بازو، وہاں پر تھا نا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکاؤ ان کے لیے جناح الذُّلِّ، کس کو؟ حضرت مولانا اسحاق صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری والدہ ہمیشہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ تم میرے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو اس نے تو عجیب جملہ کہا، کہتے ہیں کہ مجھے جو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ مدرسہ بنانا ہے اور یہ کہ پڑھائی کرنی ہے۔ اب ان کے وفات کے بعد مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ کاش کہ میں ان سب چیزوں کو آگ لگاتا، والدہ کو ٹائم دیتا۔ عجیب بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکاؤ ان کے لیے عجز کے بازو کو، من الرحمت، رحم کرتے ہوئے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ سے دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی ہے بچپن میں، کاف تالی لیا، اذکروہ کما ہداکم، اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم بنو گے نیک، فإنہ کان للأوابین غفورا، پس بے شک وہ اللہ ہے بہت زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دے دو رشتہ دار کو اس کا حق، دے دو رشتہ دار کو۔ وآت ذی القربى، یہ دوبارہ آئے گی نا، میں انشاءاللہ یہاں پر کچھ علمی باتیں بعد میں کروں گا، دوبارہ آئے گی انشاءاللہ۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دے دو رشتہ دار کو، قرابت والے کو، حقہ، اس کا حق، القربہ مصدر، تفسیر قرطبی، اور دے دو رشتہ دار کو حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور مت اسراف کرو اسراف کرنا، بیجا اپنا مال ضائع نہیں کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے یہ بھائی ہوتے ہیں شیطان کے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور ہے شیطان اپنے رب کا ناشکرا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ اعراض کر لیں ان سے، اور اگر آپ اعراض کر لیں ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، طلب کرنے کے لیے آپ کے رب کے رحمت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اور کیا حال ہے؟ ابھی سبق نہیں ہوئے سے؟ ہاں، بس 15 منٹ صبر کرو انشاءاللہ، میں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ، بات چل رہی ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو نا، اگر رشتہ دار آپ سے اگر قرضہ مانگنے کے لیے قرضہ دے دو، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کو دے دو، لیکن اگر رشتہ دار آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو فرمائے پھر ان کو نرمی سے جواب دے دو۔ کیا کرو؟ نرمی سے جواب دے دو، ان کو ذلیل کر کے واپس نہیں کرو۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، لِفَقْدِ رِزْقٍ مِّن رَّبِّكَ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تفسیر مدارک۔ اور اگر آپ اعراض کرتے ہو ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کے رحمت کو، یعنی ترجو ان یفتح لک، یہ امید رکھتے ہو کہ دوبارہ میرے پاس پیسے ہوں گے، تو ان کو کوئی یار آج نہیں ہے، ایک ہفتے کے بعد آنا، انشاءاللہ دے دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ اور اگر آپ اعراض کرتے ہو ان سے رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کے رحمت کو، یعنی اپنے رب کے رزق کو، ترجوہا، جس رحمت کی آپ امید رکھ رہے ہو کہ اللہ مجھے رزق 1-1.5 ہفتے میں دے دے گا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اب ان کو ذلیل نہیں کرنا بلکہ کہو ان کے لیے بات میسوراً ای جمیلاً، شیخ تقی صاحب کا ترجمہ بہتر ہے نرم، آیا کہ نہیں ہے؟ بات کرو ان کے لیے نرم۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور مت بنا اپنے ہاتھ کو تنگ، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے گلے کی طرف، اپنا ہاتھ اتنا بھی تنگ نہیں کرو کہ بس اپنے گلے میں ہاتھ ڈلا ہوا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ، اور مت پھیلاؤ، مکمل پھیلا دینا کہ جو بھی چیزیں جسم کے کپڑے ہیں نا وہ بھی اتار کے دے دو۔
فتقعد ملوما محسورا، پھر آپ بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے ہو کر، اور محسورا قلاش ہو کر، تقی صاحب قلاش ہو کر یعنی مضطرب اور پریشان ہو کر، سمجھو بات. اے منقطعا عن المال، مال سے منقطع ہو کر کے بیٹھو گے. مدارک ذرا غور فرمائیں. اس آیت کے شان نزول میں علامہ نصفی اور متعدد مفسرین نے لکھا کہ کسی خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بچہ بھیجا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی قمیص چاہیے جو آپ کے جسم پر ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس اس قمیص کے علاوہ کوئی قمیص ہی نہیں تھی. آپ علیہ السلام نے وہ قمیص بھی دے دی تو نماز پر نہ جا سکے. تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن نازل فرمایا کہ اس طرح بھی ہاتھ نہ کھولیں کہ آپ ملوم بیٹھ کر کے اپنی گھر میں بیٹھے رہیں کہ نماز پر بھی نہیں جا سکیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے. آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا کہ اس کے اندر برداشت کی صلاحیت کتنی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ اس کو اگر گاڑی دوں تو پھر دور تفسیر ہی چھوڑ دے، پھر کبھی گلشن کا چکر، کبھی گلستان جوہر کا چکر، اور کبھی گلشن حدید کا چکر. اللہ دیکھنے والا ہے نا ہر بندے کو. تو جس کو اللہ پاک اسباب نہیں دے رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے لیے اسباب نہ ہونے میں خیر ہے. ارے سمجھو موڑی صاحب، میرے پاس اگر گاڑی چاڑی ہوتی تو میں یہاں چھوٹیوں میں بیٹھ کر کے تمہیں تفسیر پڑھاتا. پتہ نہیں کہاں میں چکر لگاتا، کبھی گلستان جوہر تو کبھی گلشن اقبال. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق، فقر کے ڈر کی وجہ سے. نحن نرزقکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے، وایاکم، اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل ہے خطا بڑی. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک ہے یہ بے حیائی. وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے زنا کا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی بھی نفس، اس نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کا مقابلہ قتل ہے نا، قصاص. ومن قتل مظلوما، اور وہ جو قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ، فقد جعلنا لولیہ، تو ہم نے کر دیا ہے لولیہ، اس مقتول کے ولی کے لیے، سلطانا تسلط، کس پر؟ علی القاتل، تسلطا علی القاتل، کہ ہم نے اس کو قاتل پر تسلط دیا کہ اس سے کیا کرے، قصاص لے لے. فلا یسرف فی القتل، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے قتل میں، کہ ایک قتل ہو گیا تو ایک کے بجائے دو کو قتل نہ کرے. آیا انہ کان منصورا، بے شک ہے یہ ولی. ہاں مدارک الولی، یہ ضمیر ولی کی طرف راجع ہے. بے شک ہے یہ ولی مدد کیا ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے قصاص لینے کا. ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب آؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر کہ وہ طریقہ خوبصورت ہو. کیا مطلب؟ جس میں یتیم کے مال کی حفاظت ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی سختی یعنی جوانی کو. واوفوا بالعہد، اور پورا کرو وعدے کو. کیا مطلب؟ بأوامر اللہ و نواہی. مدارک اللہ کے اوامر اور نواہی کو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ ہوگا پوچھا ہوا، وعدے کے بارے میں وہاں سوال ہوگا. واوفوا الکیل، اور پورا دے دو ناپ، اذا کلتم، جب تم ناپو. وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، ہاں معتدل ترازو کے ساتھ. ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. واحسن تاویلا، اور زیادہ خوبصورت ازرو انجام کے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے پڑ اس چیز کے کہ نہ ہو آپ کو اس کا علم. جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں تو اس کے پیچھے نہیں پڑھو. ایک چیز ایسی ہے کہ آپ نے دیکھی نہیں ہے تو وہاں پر رائے تو نہیں کہو. ہاں لا تقل رأیت وما رأیت ولا تقل سمعت وما سمعت، جہاں پر آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو وہاں یہ نہیں کہو رأیت، جہاں پر آپ نے کوئی چیز سنی نہیں تو وہاں یہ نہیں کہو کہ سمعت، کیونکہ یہ آپ ایسی چیز کے پیچھے پڑھ رہے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک، یہ سارے کے سارے، کان عنہ مسئولا، ہوگا اس کے بارے میں سوال. آئی بات سمجھ میں آنی؟ یہ عنہ کا وہ ضمیر مذکر واحد کیوں لائے؟ کیونکہ کل کو لائے نا، کل کا لحاظ رکھتے ہوئے، کل مفرد ہے نا لفظاً.
ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، انک لن تخرق الارض، بے شک آپ ہرگز نہیں پھاڑ سکو گے زمین کو۔ اگر تو تکبر کر کے چلے گا تو کیا تو زمین کو پھاڑ کے رکھ دے گا؟ کیا کرے گا زمین کا؟ انک لن تخرق الارض، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکو گے پہاڑ کو لمبائی میں، وہی قد آپ کا 6 فٹ رہے گا۔ اگر تکبر کر کے اترا کے چلو گے تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آیا کہ نہیں؟ دل اگر تواضع کنی اختیار، شود ملک دنیا ترا دوست دار۔ فرمایا تواضع اختیار کر، اگر تو تواضع اختیار کرے گا پوری دنیا تیرے ساتھ دوستی رکھے گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ہر کوئی یعنی یہ تمام کے تمام برے گناہ، کان سیئہ اس کی برائی، عند ربک عند ربک آپ کے رب کے ہاں، مکروہا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ ذالک شیخ تقی صاحب کا ترجمہ، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک، فرما کہ یہ ساری چیزیں ان میں سے ہیں کہ وحی کی اللہ نے آپ کی طرف، یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں سے ہیں، اوحی الیک ربک جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے، من الحکمت حکمت کی باتوں میں سے۔ یہ ساری کون سی باتیں تھیں؟ حکمت کی باتیں تھیں نا، یہ نصیحتیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، فتلقی فی جہنم، ورنہ پھینکے جاؤ گے جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا، مدحورا مطرودا تڑایا یعنی کہ بھگایا ہوا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنائے ہیں فرشتوں میں سے اپنے لیے بیٹیاں۔ انکم لیقولون قولا عظیما، بے شک یہ تم کہہ رہے ہو بات بڑی بات۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک کھول کے بیان کر چکے ہم اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، اور یہ قرآن ان کو نہیں بڑھا رہے مگر نفرت میں۔ ہم نے تو کھول کے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن قرآن ان کو کس میں بڑھا رہا ہے؟ نفرت میں۔ قل لو کان معہ آلہہ، آپ کہیے کہ اگر اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان ہوتے، کما یقولون جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں، اذن اس وقت لابتغوا الی ذی العرش، تو یقیناً یہ معبودان طلب کرتے عرش والے کی طرف ہاں سبیلا راستہ، آیا بالمخالبت مدار کیا مطلب؟ غلبے کے لیے راستہ طلب کرتے یار۔ طریقہ ہے نا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر غلبہ طلب کرتا ہے نا، اگر اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان ہوتے تو یہ غلبے کے ذریعے دوسرے اللہ پر یعنی موجودہ رب ذوالجلال پر غلبے کی کوشش کرتے۔ تو سبح لہ السماوات السبع، پاکی بیان کرتی اس اللہ کے 7 آسمان والارض اور زمینیں، وما فیہن اور جو ان کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ پاکی بیان کرتی اللہ کے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ اللہ ہے بردبار اور بہت زیادہ بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن ان کافروں کے سامنے، جعلنا بینک و بین الذین تو کر دیتے ہیں ہم آپ اور ان کافروں کے درمیان میں، لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، آپ کے اور ان کے درمیان میں ہم کر دیتے ہیں حجابا پردہ، لیکن مستورا لا یرا ایسا پردہ کہ وہ پردہ نظر میں نہیں آتا ہے آپ کو، ہم پردہ ڈالتے ہیں لیکن وہ پردہ آپ کو نظر میں نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور کر دیا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ڈال دیے ہیں پردے، أَن يَفْقَهُوهُ اس بات کو سمجھنے سے تاکہ بات سمجھی نہ اللہ کرے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ہم نے کر دیا ان کے کانوں کے اندر بوجھ کو جو روکتا ہے ان کو سننے سے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ تذکرہ کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں اکیلے اللہ کا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ولوا علی ادبارہم نفورا تو یہ کافر پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے کہ ایک اللہ سے کیسے ہوگا کام،
ثلاثمائة وستون سنما لا يقوم بحوائجنا فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق. ہمارے 360 خدا ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ایک اللہ پوری کائنات کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ تفسیر کبیر. نحن عالم، چریے کہیں گے چریے، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، اس بات کو جس کو یہ سنتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب آپ کی بات سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. واذ ہم نجوا، اور جس وقت وہ مشورے کرتے ہیں. اذ ہم ذو نجوا، اذ ہم نجوا اے ذو نجوا مدارک، جس وقت وہ مشورے کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون، کہ تم نہیں اتباع کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، مگر جادو کیے ہوئے آدمی کا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے حبیب دیکھو تو صحیح ان ظالموں نے کیسے بیان کی ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون السبیلا، پس یہ طاقت نہیں رکھیں گے راستے پر آنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ سورۃ سورہ بنی اسرائیل ہے.